بر محمد والے محمد بلندر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ناظرین، آج 21 رمضان شہادت مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کی میں تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور آج یہ 2 روزہ مجالس کی آخری مجلس ہے۔ یقیناً میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ حالات پوری دنیا کے کیا ہیں آپ کو پتہ ہے۔ ہمیں افسوس ہے کہ مولا ہم آپ کا غم، آپ کا تابوت نہیں اٹھا سکے۔ یقیناً تمام شیعان حیدر کرار کے لیے بہت بڑا غم ہے، ہم اسے کبھی نہیں بھلا پائیں گے۔ یا میرے مولا، آپ کے ان ایام کے صدقے میں میری دعا ہے یہ کرونا وائرس جیسی وبا سے ہم سب کو اور جو مومنین مومنات اس میں مبتلا ہیں ان سب کو آپ کے ان ایام کے صدقے میں ان کو شفا عطا ہو، آمین۔ ناظرین، یہ پروگرام گلوبل حسینی مشن کی جانب سے آرگنائز کیا جا رہا ہے، جس کے روح رواں خادم غازی سید ذوالفقار احمد چھمن صاحب ہیں، اور اس کے وائس چیئرمین جناب محسن شاہ نقوی جو نیو یارک میں مقیم حال ہیں۔ میں گلوبل حسینی مشن کا اپنے چینل کی جانب سے بہت بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے پچھلے سال کی طرح اس سال بھی یہ 2 روزہ مجالس کا انعقاد آن لائن کیا۔ میں بہت بہت ان کا شکر گزار ہوں کہ ہم اپنے مولا کا غم کم سے کم آن لائن مجالسوں کے ذریعے تو منا پا رہے ہیں۔ میں تمام ناظرین کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں۔ اس آن لائن 2 روزہ مجالس کی آخری مجلس کو، یعنی کہ 21 رمضان کی مجلس کو خطاب فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں گے حجت الاسلام علی جناب مولانا سید تنویر رضا وکٹر صاحب، جو مظفر پور بہار انڈیا سے آپ کی روبرو اس آن لائن مجالس کو خطاب فرمائیں گے۔ اور اس آن لائن مجالس میں پیش خوانی کے فرائض کو انجام دینے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے بڑے بھائی جناب امن حسین کربلائی صاحب، جو سرزمین مظفر پور بہار انڈیا سے آپ کی روبرو آن لائن تشریف لے کر ابھی آئیں گے اور اس مجلس کا باقاعدہ طور پر آغاز کریں گے۔ اور گلوبل حسینی مشن کی جانب سے آج مجھے پھر حکم ہوا ہے اور بعد مجلس نواخوانی کے فرائض کو میں انجام دوں گا۔ تو میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس آن لائن مجالس کی ویڈیو کی لنک کو تمام مومنین، تمام عزاداروں تک پہنچا دیجیے تاکہ یہ پروگرام ہمارا جو آن لائن چل رہا ہے اس میں تمام لوگ شریک ہو سکیں۔ آئیے اب ہم دعوت سخن دے رہے ہیں اس آن لائن 2 روزہ مجالس کی آخری مجلس کا، یعنی کہ 21 رمضان کی مجلس کا آغاز کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر جناب امن حسین کربلائی صاحب کو کہ وہ ہمارے ساتھ آن لائن اس مجلس میں شریک ہیں اور وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں اپنا کلام پیش کریں اور اس مجلس کا آغاز باقاعدہ طور پر کریں۔ ہمارے ناظرین جناب امن حسین کربلائی صاحب کا ایک بلند صلوات سے استقبال کریں۔ ناظرین السلام علیکم۔
ناظرین، جب کسی کے گھر میں کوئی انسان مر جاتا ہے، اس دنیا فانی سے رخصت ہو جاتا ہے، تو ہم ان کے بچوں کو، ان کے گھر والوں کو تعزیت پیش کرتے ہیں۔ آج جب ہمارا پہلا امام اس دنیا سے رخصت ہوا تو ہم اپنے زندہ امام کو مولا کی شہادت کا پرسہ دیتے ہیں، تعزیت پیش کرتے ہیں۔ یہ کیا بد نصیبی ہے کہ جس امام کا تابوت ہم لوگ اتنے شان و شوکت سے اٹھاتے تھے، اس وبا کے کارن ہم اپنے مولا کا ماتم بھی نہیں کر پا رہے ہیں۔ اللہ آج کی مجلس کے صدقے میں کرونا وائرس کو جلد از جلد اس دنیا سے نیست نابود کر دے، اور آنے والا سال جب 21 رمضان آئے تو ہم لوگ اسی شان سے اپنے مولا کا ماتم اور اپنے مولا کا تابوت اپنے کاندھوں پر لے کر عزا خانے میں جائے۔ ناظرین، جب امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو یقین سے بتائیے گا اس میں سے کافی لوگ مولا سلامت رکھے، ہمارے بزرگوں کو، ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم رہے۔ صاحب اولاد بھی ہیں جو لائیو جڑ چکے ہیں۔ اگر کسی کے گھر میں بیٹی ہے اور اس بیٹی کا باپ اگر اس دنیا فانی سے رخصت ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بیٹی جو ہے باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے۔ جب امیر المومنین کے رخ پر امام حسین علیہ السلام نے کفن رکھا تو جناب زینب نے کیا بیان کیا ہے اپنے بھائیوں کو پکڑ کر۔ مصائب کے چند بند ہیں جو آپ تک پیش خدمت ہے کہ رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا۔ جناب زینب امام حسین علیہ السلام سے کیا بیان کر رہی ہیں، آپ کے سماعت کے حوالے ہے کہ رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ اور رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے تو مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے۔ ارے آج بابا جو میرے گھر سے چلے جائیں گے تو مجھے شام غریباں میں نظر آئیں گے۔ اتنے دن کیسے گزاروں گی بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، جیسے اماں کی رضا میں تھی شفا نانا کی، جیسے اماں کی رضا میں تھی شفا نانا کی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی، جیسے اماں کی رضا میں تھی شفا نانا کی۔ کیا یہ ممکن ہے کہ اٹھ جائیں میرے بابا بھی،
میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، اب میری چادر میرے بابا کو اڑا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا۔ ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر، ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر، سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر، ہائے شبیر سے زینب نے کہا رو رو کر، سونا لگتا ہے امامے کے بنا بابا کا سر، سر پہ بابا کے امامہ تو سجا دو بھیا، سر پہ بابا کے امامہ تو سجا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا۔ کیسے بتلائے یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیسے بتلائیں یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا ہو کر باپ سے جیا جاتا ہے، کیسے بتلائے یہ دل غم سے پھٹا جاتا ہے، کیا جدا ہو کر باپ سے جیا جاتا ہے، اپنی بہنوں کو ذرا اتنا بتا دو بھیا، اپنی بہنوں کو ذرا اتنا بتا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا، رخ سے ایک بار کفن اور ہٹا دو بھیا، میرے بابا کا مجھے چہرہ دکھا دو بھیا۔ ناظرین، دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے اور مجلس کا سلسلہ آگے بڑھانا ہے۔ ہندوستان کے مشہور و معروف خطیب جو محتاج تعارف نہیں ہے، ہندوستان اور ہندوستان سے لے کے باہر تک پوری دنیا اس خطیب کو جناب تنویر رضا وکٹر کے نام سے جانتی ہے، اور یقیناً بہت ہی اچھے ذاکر، جس کی ذاکری فن پوری دنیا بخوبی جانتی ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ مولانا سے میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنے خطابت سے ہم لوگوں کو محظوظ کریں۔ اور ایک بار پھر میں آج کے مجلس کے صدقے میں جناب فاطمۃ الزہرا کے سامنے، فاطمۃ الزہرا سلام اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یہ دعا کرتا ہوں کہ بی بی آج کے مجلس کے صدقے میں اس وبا کو جلد از جلد پوری دنیا سے خاتمہ کر دیجیے، اور جو بھی مولا کے عزادار، آپ کے لال کے عزادار اس کرونا وائرس سے جوجھ رہے ہیں، ان سب کو شفا دے، اور پھر سے ہم لوگ انشاءاللہ محرم میں، چہلم میں، اور جتنے بھی مولا کا ذکر ہے وہ ہم لوگ کریں، اور جلوسوں میں جائیں، علم اٹھائیں، تابوت اٹھائیں۔ اللہ ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف کر دے، اور ہر انسان اپنا خیال رکھے۔ اور اس کے بعد تنویر رضا وکٹر صاحب آپ کے خدمت میں آ رہے ہیں، ان کو سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ جناب امن حسین صاحب، میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ آئیے اب ہم اس سے مجلس کے خطیب حجت الاسلام علی جناب مولانا سید تنویر رضا وکٹر صاحب کو آواز دے رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ سرزمین مظفر پور بہار انڈیا سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ہمارے ناظرین کی خدمت میں یہ 2 روزہ مجالس کی آخری مجلس کو خطاب فرمائے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیبنا و حبیب قلوبنا شفیعنا و شفیع نفوسنا مولانا بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام مبین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعزان گرامی، حاضرین مجلس، سب سے پہلے گفتگو کے آغاز میں آزاداری پروڈکشن کانپور کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس پروگرام کو ارینج کیا ہے۔ اللہ ان لوگوں کے لیے جنت میں اچھا مقام ارینج کرے، جنت عطا کرے اور دنیا اور آخرت دونوں میں ثواب ملے ان کو۔ بالخصوص امن حسین کا میں شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ سے وعدہ لیا اور یہ سعادت مجھے حاصل کرنے کا موقع دیا۔ اللہ ان کو اور کانپور آزاداری پروڈکشن کے جتنے بھی رکن ہیں سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ درود پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اعزان گرامی، حاضرین مجلس، جس آیت کریمہ کو آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے یہ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ سورہ یاسین قرآن کا ایک سورہ ہے جس کی 12ویں آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام مبین، یعنی اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر شے کا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے، جمع کر دیا ہے، حساب کر دیا ہے۔ الفاظ جو بھی ہوں لیکن معنی یہ ہے کہ سارے زمانے کا علم امام مبین میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اب ایک دو لفظ میں سن لیجئے، جس وقت اس آیت کا نزول ہوا اس وقت میرا رسول، ہمارا آپ کا نبی، اپنے شان و شوکت کے ساتھ مسجد نبی میں تشریف فرما تھا۔ اسی وقت جناب جبریل نے آ کے یہ پیغام سنایا۔ نبی نے تمام اصحاب کے بیچ یہ بتایا کہ ابھی جبریل آئے تھے، انہوں نے یہ آیت فرمائی ہے۔ کہا کیا؟ کسی نے پوچھا، کہا بس بسم اللہ الرحمن الرحیم کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ جب یہ سنا تو ایک بزرگ صحابی نے آگے بڑھ کے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ توریت امام مبین ہے؟ نبی نے کہا نہیں۔ پھر ایک دوسرے صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیا زبور ہے؟ کہا نہیں۔ پھر تب تیسرے صحابی نے پوچھا کہ اس کا مطلب یہ امام مبین انجیل ہے؟ نبی نے کہا نہیں۔ تو اسی پر ایک صحابی نے ذرا سا آگے بڑھ کے پوچھا کہ جب توریت نہیں، زبور نہیں، انجیل نہیں تو یہ امام مبین ہے کیا؟ نبی نے اب زبان سے کچھ نہیں کہا، نظروں سے مسجد کے دروازے کی طرف دیکھا۔ جب نگاہ پیغمبر مسجد کے دروازے کی طرف گھومی، ظاہر سی بات ہے تمام اصحاب کی نگاہیں بھی مسجد کے دروازے پر آ کے رک گئی۔ اسی بیچ جب لوگوں نے دیکھا کہ مسجد کے اندر داخل ہونے والا غالب لال ابو طالب حضرت علی تشریف لا رہے ہیں، صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ کہاں دیکھو یہ امام مبین ہے جو سامنے آ رہا ہے، جس کی پیشانی پر آدم کا علم ہے، جس کے رخسار پر یوسف کی خوبصورتی نظر آ رہی ہے، لبوں پر ابراہیم کی مسکراہٹ ہے، اور یہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا یہ آنے والا نبی کے قریب آیا۔ امام نبی نے آگے بڑھ کے سینے سے لگایا اور اصحاب سے کہا کہ دیکھو یہی وہ امام مبین ہے جس کے بارے میں قرآن میں کہا جا رہا ہے۔ حضور اس آیت میں دو باتیں ہیں، ایک علم، ایک امام مبین۔ اللہ کہتا ہے کہ سارے جہاں کا علم امام مبین میں ہے۔ اب علم کی جتنی ہم آگے اس کی فضیلت بیان کریں گے، ہر وہ علم یعنی زمین کا علم امام میں، آسمان کا علم امام میں، درختوں کا علم امام میں، چرندوں کا علم امام میں، پرندوں کا علم امام میں، جھرنوں کی گنگناہٹ کا علم قرآن میں، چڑیوں کے چہچہاہٹ کا علم قرآن میں، پہاڑوں کا علم قرآن میں، پہاڑوں پر پائی جانے والی چیزوں کا علم قرآن میں، پہاڑ کے اندر پائی جانے والی چیزوں کا علم قرآن میں، سمندر کا علم قرآن میں، سمندر کے تہہ میں پائی جانے والی چیزوں کا علم قرآن میں، سمندر میں چلنے والی چیزوں کا علم قرآن میں، دریا کا علم قرآن میں، درختوں کا علم قرآن میں، شاخوں کا علم قرآن میں،
پھولوں کا علم قرآن میں، کلیوں کا علم قرآن میں، یعنی شاخوں کی لچک اس کا علم قرآن میں، پھولوں کی مہک اس کا علم قرآن میں، کلیوں کی کسک اس کا علم قرآن میں۔ اب آگے اور بڑھیے، آسمان کا علم امام میں، چاند ستاروں کا علم قرآن میں، چمکتے ہوئے سورج کا علم قرآن میں، کہکشاں کا علم قرآن میں، ستاروں کا علم قرآن میں۔ اور آگے بڑھیے اور آگے بڑھیے اور آگے بڑھیے، سبجیکٹ وائز اگر آئیے تو فزکس کا علم قرآن میں، فزکس کا علم آگے بڑھیے قرآن کے ساتھ امام مبین میں، کیمسٹری کا علم امام مبین میں، بایولوجی کا علم امام مبین میں، جیولوجی کا علم قرآن امام مبین میں، زیولوجی کا علم امام مبین میں۔ یعنی ہماری علم کی جو انتہا ہے وہ سب کا سب جو بھی علم ہم جانتے ہیں وہ بھی امام مبین میں، جو ہم نہیں جانتے ہیں وہ بھی امام مبین میں۔ آگے بڑھیے، توریت کا علم امام مبین میں، زبور کا علم امام مبین میں، انجیل کا علم امام مبین میں، قرآن کا علم امام مبین میں۔ اور آگے بڑھیے، آدم کا علم قرآن میں کے ساتھ امام مبین میں، اور نوح کا علم امام مبین میں، عیسیٰ کا علم امام مبین میں، موسیٰ کا علم امام مبین میں، فرشتوں کے انجمن کا علم امام مبین میں، پورا کارواں اٹھائیے ملائکہ اس کا علم امام مبین میں۔ یعنی دنیا کا سارا علم جو ہے وہ امام مبین میں ہے۔ اب یہاں ایک ذرا سی بات ہو جاتی ہے کنفیوژن کی، جس کو میں دور کر دینا چاہتا ہوں۔ یعنی سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید دنیا کی واحد کتاب ہے جس میں سارا علم موجود ہے۔ یعنی قرآن، اور ہم بھی بے شک ہم بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ دنیا کا سارا علم قرآن مجید میں ہے، لیکن جب اس سورہ کو پڑھتے ہیں، سورہ یاسین کو، اور اس آیت کو دیکھتے ہیں تو یہ پاتے ہیں کہ ساری دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ دنیا کا سارا علم قرآن مجید میں ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ میں نے سارا علم امام مبین میں رکھ دیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی ایک طرف یہ تھیوری ہے کہ دنیا کا سارا علم قرآن مجید میں ہے، اور سورہ یاسین کی 12ویں آیت یہ کہہ رہی ہے کہ کلا شیء احصیناہ فی امام مبین، یعنی ہر شے کا علم امام مبین میں ہے۔ اب یہاں تھوڑی سی کنفیوژن کی بات ہو گئی ہے۔ سارے لوگ یہ کہتے ہیں، سارے دنیا کی ملا یہ کہتے ہیں کہ سارا علم قرآن مجید میں، ملا یہ کہتا ہے کہ سارا علم قرآن مجید میں، لیکن اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ سارا علم امام مبین میں۔ اب یہاں دونوں بات ہو گئی، تھوڑا سا کنفیوژن ہو گیا، لیکن کوئی کنفیوژن کی بات نہیں ہے حضور۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ دنیا کا سارا علم جس کتاب میں سمٹ آئے اسے قرآن کہتے ہیں، پورا قرآن جس نقطے میں سما جائے اسے امیر المومنین علی بن ابی طالب کہتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد۔ اب حضور یہ امام مبین، یہ امام ہمارے یہاں کے امام میں اور زمانے کے امام میں فرق ہے۔ ہمارے یہاں کا امام کوئی احتسابی عہدہ نہیں ہے، احتسابی عہدہ نہیں ہے جو پریکٹس سے حاصل کیا جائے، بلکہ ہمارے یہاں کا جو امام ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے چنا جاتا ہے۔ دیکھیے انگریزی میں چننے کے دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے الیکٹڈ، ایک ہوتا ہے سلیکٹڈ۔ الیکٹڈ ہوتا ہے الیکشن، سلیکٹڈ ہوتا ہے سلیکشن۔ یعنی جس کو پبلک الیکٹ کرتی ہے اس کا نام ہے الیکشن۔ تو ہمارے یہاں کا امام جو ہے ناٹ الیکٹڈ بائی پبلک بٹ سلیکٹڈ بائی گاڈ۔ ہمارے یہاں کا امام بندوں کا چنا ہوا الیکشن کے ذریعے الیکٹڈ نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کا چنا ہوا ہوتا ہے۔ الیکشن اور سلیکشن میں فرق یہ ہے کہ الیکشن جب ہوتا ہے بند کمرے میں ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے بیچ ہوتا ہے، اور سلیکشن ہوتا ہے کھلے میدان میں جہاں لاکھوں کا مجمع ہو، کم سے کم 1.25 لاکھ کا مجمع ہے۔ جو جا چکے ہیں ان کو بلائے جاتا ہے، جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار ہوتا ہے۔ جب مجمع اکٹھا ہوتا ہے تو سلیکشن کا اعلان ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو حضور اسی امامت کی پہلی کڑی کا نام علی ابن ابی طالب ہے، جن کے لیے آج یہ مجلس کی جا رہی ہے۔ ہم شکر گزار ہیں ان لوگوں کے جن لوگوں نے اس مجلس کا اہتمام کیا ہے، جنہوں نے انتظام کیا ہے۔ بس آخری جملہ فضال کا ٹکڑا کہ آج ایک بات ایک نہیں اٹھ رہی ہے 10-20 برس سے کہ امام افضل ہیں یا صحابی افضل ہیں، صحابی کا درجہ بلند ہے یا امام کا درجہ بلند ہے۔ حضور دونوں میں کسی طرح کا کوئی کمپریزن ہی نہیں ہے۔ جو لوگ اس طرح کی بات کر رہے ہیں وہ نادان ہیں، یا پھر وہ جان بوجھ کے اس طرح کی باتوں کو پیدا کر کے امامت کی فضیلت کو معاذ اللہ گھٹانا چاہتے ہیں۔
साथ ही हम पर ये इल्ज़ाम है कि हम सहाबियत को नहीं मानते, हम सहाबा को नहीं मानते, हम सहाबा को इज्जत नहीं देते हैं। हुजूर जितनी हम इज्जत देते हैं उतना कोई इज्जत नहीं देता। सहाबा की इज्जत क्या है कोई हमसे पूछे, क्योंकि हम जब देखते हैं सहाबी की अजमत बढ़ती है तो अहले बैत में शामिल हो जाता है। सलमान मिन अहले बैत, सलमान मेरे अहले बैत में से हैं। लेकिन हुजूर इतनी बात याद रखिए कि हम सहाबी को मानते हैं कि वो अहले बैत को कितना मानते हैं। सहाबी, बस आखिरी जुमला, आखिरी ये मैसेज आपको दे रहा हूँ कि सहाबी सहाबी है, इमाम इमाम है। सहाबी ईमान तो ला सकता है, कुल्ले ईमान नहीं बन सकता। सहाबी इबादत तो कर सकता है, ज़ैनुल आबिदीन नहीं बन सकता। सहाबी सजदे तो कर सकता है, सैयदुस साजिदीन नहीं हो सकता। सहाबी जन्नत की दुआ तो कर सकता है, लेकिन सरदार जन्नत नहीं हो सकता। सहाबी कौसर की तमन्ना तो कर सकता है, साखिया कौसर तो नहीं हो सकता। सहाबी कुरान रट के, अल कुरान रट के हाफिज कुरान तो बन सकता है, गला कटा के मुहाफिज कुरान नहीं हो सकता। बस आखिरी जुमला ये है कि सहाबी अलम लेके भाग तो सकता है, मगर पत्थर पर अलम दीन का गाड़ के कामयाब नहीं हो सकता। सलमान पढ़े मोहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला तो हुजूर बस मैंने ख़त्म की अपनी गुफ्तगू को, जो आज की तारीख है, आज इमामत की शहादत की तारीख है। हम और आप जिस शब में बैठे हैं आज इमामत की शहादत है, आज मेरे अली का आखिरी दिन है। हाँ हुजूर पुरसा दीजिए नबी को, उनके वसी का पुरसा दीजिए, हसनैन को उनके बाबा का पुरसा दीजिए, शहजादी को उनके शौहर का पुरसा दीजिए, मोमिनों को उनके इमाम का पुरसा दीजिए। आज मेरा अली दुनिया से जा रहा है। ए रोने वालों जरा शब की बात करो, जरा मैं पीछे से चलूं। अली सारी रात टहलते रहे, शबे ज़रबत सारी रात। जनाब उम्मे कुलसूम कहती हैं कि जब मैं बाहर निकली देखा मेरे बाबा सहन में टहल रहे थे और बार बार आसमान की तरफ देख रहे थे। मैंने देखा बाबा कुछ परेशान नजर आ रहे हैं, फिर कभी मैंने देखा, आखिर में देखा जब सुबह नमदार होने वाली थी, नमाज सुबह का जब मौका आया, अली घर से निकलना चाह रहे हैं, मुर्गावियों ने घेर लिया। मानो ये ज़बान में कह रही थी अली मस्जिद न जाइए। आपने पुकार के शहजादी से कहा बेटा जब तक इनके दाना पानी का इंतजाम हो सके इन्हें रखना, अगर ना हो सके तो इन्हें आज़ाद कर देना। मतलब आप समझ रहे हैं ये मेरा करीब इमाम जो जानवरों का इतना ख्याल रखता है, परिंदों का, मुर्गावियों का, उसे अपनी कौम का, अपने चाहने वालों का कितना ख्याल होगा। अली घर से निकले, मस्जिद कूफा आए, इब्ने मुलजिम पट लेटा हुआ मस्जिद में है। अली ने कहा उठ, जिस मकसद के लिए आए उसे पूरा कर। अज़ादारों आज़ान हुई, अली ने आज़ान दी। खुद तारीख कहती है पूरे कूफे में अली की आवाज़ इस तरह से गूंजी, कोई घर ऐसा नहीं था जहाँ अली की आवाज़ न गई। हुजूर इधर अल्लाहु अकबर नमाज के लिए खड़े हुए। अली पहली रकत का पहला सजदा, एक दफा सर पर इब्ने मुलजिम की तलवार चली, अली मुसल्ले पर तशरीफ लाए जमीन पर। लेकिन हाँ आज़ादारों तारीख कहती है कि अली कभी दाहिनी तरफ झुकते हैं, कभी बाईं तरफ झुकते हैं। जब दाहिनी तरफ झुकते हैं दाहिना हाथ लगा देते हैं, जब बाईं तरफ झुकते हैं बायां हाथ लगा देते हैं। कलेजा फट जाता है, हाथ जोड़ के कहूँ मौला ये कूफा है, कूफा आपके हाथ सलामत है। जब आपके जमीन पर तशरीफ लाना चाहते हैं हाथों को टेक देते हैं, मगर करबला में अब्बास को देखिए, जब मेरा अब्बास घोड़े से नीचे आया हाथ नहीं थे, कैसे टेक लगाता। तारीख कहती है मुंह के बल अब्बास ज़मीन करबला पर आए। आज़ादारों एक दफा हल्ला शोर मचा, अली को ज़रबत लगी। तारीख कहती है अली दोनों हाथों से मस्जिद की खाक उठा के अपने सर पर डाल रहे थे। तमाम शहजादे जमा हुए, तमाम लोग जमा हुए। एक गलीम यानी कंबल मंगाया गया, अली के जिस्म मुबारक को कंबल में रखा गया। शहजादे लेके चले, पीछे पीछे चाहने वालों का मजमा चला। ये रोने वालों जब अली का घर करीब आया आपने इमाम हसन को इशारे से बुलाया और कहा लाल हसन मेरे साथ दोस्तों को मेरा सलाम कह दो वो वापस अपने अपने घर को चले जाए। मौला से फरमाया इमाम ने बाबा ये तो हमारे चाहने वाले हैं का बेशक है, मगर मैं नहीं चाहता कि मेरे घर की औरतों के रोने की आवाज ना महरमों के कान तक जाए। ए रोने वालों मैं कहूँगा मौला यही कूफा है। आज आप नहीं चाहते हैं कि शहजादियों की
कूफे से आपके दोस्तों तक जाए, मगर मौला कल यही कूफा होगा, मौला यही शहजादियां होंगी, सरफे रदा नहीं होगी, बाल मुंतशिर होंगे, मुनादी आवाज दे रहा होगा, आओ आओ कूफे वालों, आगे तमाशा देख लो, अज़ादारो अली आए बैतुल शरफ में, आके इमाम हसन ने बुलाया हकीम को, उसने जर्रार ने जख्म देखा, सर से अमामा फेंका, आज शादी पीट के कहता है ए मौला शदीद जख्म है, कितनी खिदमत करनी है कर लीजिए। जालिम ने ऐसा शदीद जहर दिया है कि यह जहर, इतना जहर सारे कूफे वालों के लिए काफी है। रोने वालों ये वक्त भी गुजरा, आज की शब आई जब अली दुनिया से जा रहे हैं, सबको करीब बुलाया, आवाज दी आओ सब करीब आए, सारे घर वालों का हाथ इमाम हसन के हाथ में दिया। अब लोगों ने देखा कि नन्ना अब्बास नहीं है। जज़ाकुम रब्बकुम उम्मुल बनीन आती है, जनाब उम्मुल बनीन ने देखा कि सब नजर आ रहे हैं, अब्बास अपने बाबा के पास नहीं है, ढूंढना शुरू किया। उम्मुल बनीन ने देखा एक गोशे में, एक हुजरे में अब्बास सर झुकाए ज़ारो कतार रो रहे हैं। उम्मुल बनीन आगे बढ़ी, दस्ते शफ़क़त सर पर रखा, ए मेरे लाल सारे बच्चे वहाँ बाबा के पास है, सारी तुम्हारी बहनें बाबा के पास है, आप यहाँ अकेले में क्या कर रहे हैं? अब्बास ने सर उठाया। उम्मुल बनीन ने जो चेहरे पर आंसुओं का दरिया देखा, घबरा के कहा मेरे लाल खैर तो है? कहा अम्मा मुझसे क्या गलती हो गई है? बाबा ने सबका हाथ भैया हसन के हाथ में दिया, मगर मेरा हाथ न दिया। अब इतना सुनना था, पेशानी को बल पड़े बीवी के, अब्बास के हाथों को पकड़ा, आगे खड़ी हो गई, कदमों के करीब अली के, अपने आंसुओं भरे रुखसार को अली के कदमों से लगाया। जब तलवे से रुखसार लगाया, अली ने ठंडक महसूस की, आंखें खोली, कहा ज़ैनब ये कौन है जो इस तरह से रो रहा है? शहजादी ने फरमाया बाबा ये हमारी माँ उम्मुल बनीन है। कहा क्या बात है, आप क्यों रह रही हैं? आगे बीवी ने हाथ जोड़े, कहा मौला मैंने कभी इस घर में आपकी जोजा बन के मैं नहीं आई, मैं कनीज बन के आई हूँ, मगर इतना बताइए कि मेरे अब्बास से क्या गलती हो गई जो सबका हाथ शहजादे हसन के हाथ में दिया, मगर मेरे अब्बास का हाथ न दिया? बस इतना सुनना था। अली ने हुसैन को एक तरफ पहलू में बुलाया, एक तरफ अब्बास को बुलाया, हुसैन का हाथ लिया, अब्बास की कलाई पकड़ी, अब्बास का हाथ हुसैन के हाथ में दिया। ए मेरे लाल अब्बास, आज से हुसैन का साथ कभी नहीं छोड़ना, आज से हुसैन का हाथ तेरा हाथ है। अब्बास ने बाबा से वादा किया कि बाबा जीते जी अब्बास हाथ नहीं छोड़ेगा, जब तक मेरे हाथ सलामत है, जब तक आका का हाथ नहीं छूटेगा। हाँ रोज़ेदारो, ए अज़ादारो, अब खत्म वक्त आ गया है, अली दुनिया से जा रहे हैं, आओ आओ कूफा चलो, हुसैन को पुरसा दे दो, हसन को पुरसा दे दो, शहजादियों को मेरी बहनें पुरसा दे दे। लो अली का जनाजा तैयार हो गया, हसन ने गुस्ल दिया, हुसैन ने कफन पहनाया, बाबा के जनाजे को लेके चले। तारीख कहती है आगे आगे, अरे दोनों तरफ कोई था जो हवा में लेके चल रहा था, और दोनों शहजादे दोनों पीछे। मैंने जाकिरों से सुना है कि ये फरिश्ते थे जनाबे जिब्रील और मिकाएल जो अली के जनाजे को लेके चल रहे थे। अली का जनाजा गया, अली का जनाजा दफन हुआ, कब्र मिट्टी बराबर की गई। मैं नहीं कह सकता कि शहजादों ने कैसे किया होगा, मगर हाथों को जोड़ के कहा मौला आप खुश नसीब, आपको गुस्ल भी मिला, आपको कफन भी मिला, शान से जनाजा भी उठा, कब्र भी मिली, आप दफन भी हो गए, लेकिन हाय करबला में हुसैन क्या करे? न कफन मिला न कब्र मिले, अरे कुछ न मुयस्सर हुआ। हाँ जब 11 मुहर्रम को ये काफिला जाने लगा, सैयद सज्जाद ने मख्तल की तरफ देखा, एक दफा अपने सर पर हाथ मारा, रोने लगे। जनाबे ज़ैनब आगे बढ़ी, सज्जाद जमीन पर बैठ गए, कहा मेरे लाल क्या बात
جس کا جوان بیٹا سلامت ہے اس کے باپ کو کفن بھی نہیں ملا. آزادارو آؤ مل کے سلام کریں. اے علی خدا حافظ و ناصر، اے امام زمانہ اپنے جد کا پرسوالی بھی دی ہے. آئیے ہم کہے مولا مولا میرے آقا، ہم غریبوں کے پاس ان آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں ہے، اسے قبول فرمائیے اور وعدہ کیجئے کہ جب ہم اپنی قبروں میں جائیں مولا قبر میں آ کے ہماری قبر کو روشن کر دیجئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تمام عزاداروں سے میری گزارش ہے کہ آپ اپنے امام علی علیہ السلام کا غم اس آن لائن مجلس کے ذریعے ضرور منائیں، اور ہر گھر میں آج کے دن ماتم مجلس مرثیہ اپنے امام کا ضرور برپا کریں. یقیناً ہمیں افسوس ہے کہ ہم پچھلے 2 سالوں سے اپنے امام کا غم جس طریقے سے مناتے تھے نہیں منا پا رہے ہیں. حالات آپ کے پیش نظر ہیں، اس لیے میں گلوبل حسینی مشن کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بار پھر اس آن لائن مجلس کو برپا کیا. یقیناً ہمیں زندگی بھر افسوس رہے گا کہ ہم مولا آپ کا غم اس طریقے سے نہ ہوئے. یقیناً زندگی بھر ہمیں یہ صدمہ یہ غم رہے گا کہ مولا ہم آپ کا تابوت نہیں اٹھا سکے. آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ آپ نواخوانی کے دوران اپنے سینے پہ ہاتھ ضرور رکھ لیں ماتم کے لیے، تاکہ ہم امام کا پرسہ پیش کر سکیں. یا حسین. الوداع اے میرے سوگے وارو، الوداع اے میرے سوگے وارو، الوداع اے میرے سوگے وارو، الوداع اے میرے سوگے وارو. وقت آخر تھا حیدر کا نوحہ، الوداع اے میرے سوگے وارو. وقت آخر تھا حیدر کا نوحہ، الوداع اے میرے سوگے وارو. ارے چھوڑ کر جا رہا ہوں میں دنیا، الوداع اے میرے سوگے وارو. وقت آخر تھا حیدر کا نوحہ، الوداع اے میرے سوگے وارو. وقت آخر تھا حیدر کا نوحہ، الوداع اے میرے سوگے وارو. میری میت کو کاندھا لگانا، میرے بچوں کی ڈھارس بندھانا، دھیان رکھنا حسین و حسن کا، الوداع اے میرے سوگے وارو. وقت آخر تھا حیدر کا نوحہ، الوداع اے میرے سوگے
میرے عباس نازوں کے پالے، میری زینب ہے تیرے حوالے، تو محافظ ہے اس کی ردا کا، الوداع میرے سوگواروں، وقت آخر تھا حیدر کا نوحہ، الوداع میرے سوگواروں، اے حسین و حسن پاس آؤ، میرے نزدیک عباس آؤ، میرے سینے سے لگ جاؤ بیٹا، الوداع میرے سوگواروں، وقت آخر تھا حیدر کا نوحہ، الوداع میرے سوگواروں، ہر قدم پہ ستایا گیا ہوں، بے سبب میں رلایا گیا ہوں، مرتبہ کوئی سمجھانا میرا، الوداع میرے سوگواروں، وقت آخر تھا حیدر کا نوحہ، الوداع میرے سوگواروں، جب گلے میں رسن بندھ رہی تھی، میرے نزدیک زینب کھڑی تھی، دیکھ کر مجھ کو روتی ہے زہرا، الوداع میرے سوگواروں، وقت آخر تھا حیدر کا نوحہ، الوداع میرے سوگواروں، سہمے سہمے حسین و حسن تھے، خون مادر سے تر گل بدن تھے، کیا بتاؤں جو تھا حال میرا، الوداع میرے سوگواروں، وقت آخر تھا حیدر کا نوحہ، الوداع میرے سوگواروں، رو کے کہتے تھے شاہ مدینہ، منہ کو آتا ہے میرا کلیجہ، تم کو میری قسم اب نہ کہنا، الوداع میرے سوگواروں، وقت آخر تھا حیدر کا نوحہ، الوداع میرے سوگواروں، الوداع میرے سوگواروں، گونجے
آصف صدائیں لینے آتی ہیں زینب بلائیں، لب پہ مولا کے عامر تھا نوحہ، الوداع میرے سوگوارو، وقت آخر تھا حیدر کا نوحہ، الوداع میرے سوگوارو۔ یقیناً تنویر رضا وکٹر صاحب نے جو مصائب پڑھے ہیں، دل یقیناً بے چین ہو گیا۔ میرے چھوٹے بھائی حیدر کانپوری صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی آپ بھی نوحے کے چند اشعار بند پڑھ دیں۔ میں نے کہا کہ بھائی یہ میری خوش نصیبی ہے کہ اس عبادت میں میں پھر سے شریک ہو جاؤں۔ چند بند ہیں آپ کے سماعت کے حوالے ہیں۔ امیر المومنین کے شان میں کہ ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے دارو قیامت کے دن ہیں، ابن ملجم نے حیدر کو مارا، روزے دارو قیامت کے دن ہیں، ہائے چھٹتا ہے اب تم سے مولا تمہارا، ہائے چھٹتا ہے تم سے مولا تمہارا، روزے تارو قیامت کے دن ہیں، قبر سونی رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے آہو بکا ہے، قبر سونی رسول خدا ہے، گھر میں زہرا کے آہو بکا ہے، خاکراتا ہے حیدر کا کنبہ، روزے دارو قیامت کے دن ہیں، دل ہلالے ہے زینب کے نالے، دل ہلاتے ہیں زینب کے نالے، خاکراتے ہیں سب کنبے والے، دل ہلاتے ہیں زہرا کے نالے، خاکراتے ہیں سب کنبے والے، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، اٹھ رہا ہے علی کا جنازہ، روزے دارو قیامت کے دن ہیں۔ بس اتنا چند اشعار تبرک کے لیے میں نے پڑھ دیا ہے، بی بی قبول کر۔